جی السلام علیکم۔ اچھا دوستو، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ جیسے یہ ایک پینسل ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ یہ مائک ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ یہ ایک اینک ہے۔ گاڑیاں ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فون ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، پنکھے، فریج، مشینیں، ہر چیز کا نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں غور کرتے، آس پاس کیوں نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو اتنا بڑا سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بلکہ ہم خود ہیں، یہ کائنات ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہوگا۔ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا کوئی کریٹر ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کون کریٹر ہے؟ سوال ہے نا۔ تو جناب کریٹر وہ ہے جس نے اعلان کیا ہے قل هو اللہ احد، دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب جو کہ لا ریب کتاب ہے، اس میں اعلان کیا ہے۔ کہہ دیں، کیا کہیں جی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ کسی نے اس کو جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ عبادت کا حق بھی تو پھر صرف اسی کا ہے نا۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، توحید یہ بھی ہے کہ وہی ہمارا معبود ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کی سلطنت میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے سجدے، ہماری امیدیں، ہمارا ڈر صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اسی ایک اللہ کے لیے، جس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا ڈر صرف اسی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے کسی ہستی سے ڈرنا، کسی ہستی سے مانگنا، کسی سے توقع کرنا، یاد رکھیں یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ سچی توحید صرف یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ ایک ڈکلیئر بات ہے، کلیئر بات ہے، اور یہ ایک آزادی کا اعلان ہے جناب، یہ آزادی کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں سر، آپ اگر اس آزادی کے اعلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کلمے کے ساتھ ہر تمام جھوٹے معبود جن سے ہم رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ہمارا ہر جگہ پہ جتنے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہم اس کلمے کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس موڑ پہ، ہر اس جگہ پہ ہمیں تنے تنہا نہیں چھوڑتے، ہمارا ساتھ دیتے۔ تو یاد رکھیں سر، کبھی بھی پیسے کی خاطر، کبھی بھی ان جھوٹے معبودوں کو، کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں گرانا کہ اس کلمے کے خلاف چلے جانا ہے۔ تو بھائیو دوستو،
अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी सारी चीजों को जो है वो भूल के असल मालिक की तरफ जाना है। यही वो सच्चा रिश्ता है जो इंसान को हकीकत और सुकून और इत्मीनान दिलाता है। यही एक तौहीद का रास्ता है, और ये वही रास्ता है जो 1,24,000 पैगंबरों का रास्ता है, जिन्होंने इस मैसेज को आम किया। उनका सिर्फ यही रास्ता था, यही तालीम थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर सकता। अगर अल्लाह ना चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। कोई जात आपका एक बाल भी जो है ना वो मोड़ नहीं सकती। और अगर अल्लाह ताला की जात चाहे और दुनिया सारी आपको बचाना चाहे, तो फिर मेरे भाई कोई आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए इस अज़म का, इस यकीन को अपने साथ रखना होगा अगर कामयाबी चाहते हैं। यही अकीदा तौहीद है, यही अकीदा तौहीद है जो आजकल हमारे अंदर कमजोर पड़ गया है। तो इस अकीदा तौहीद को साथ लेके चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की जात हर कदम पे, हर रास्ते पे आपको कामयाब करेगी इंशाअल्लाह ताला। आज का मेरा मैसेज यही था। तमाम दोस्तों को, ग्रुपों में लोगों को शेयर करें अकीदा तौहीद के हवाले से, ठीक है जी। इसके ऊपर हजारों लाखों किताबें लिखी जा सकती हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी आप पढ़ते जाएं, आप खुलते जाएंगे। अकीदा तौहीद क्या चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपको दरबारों से और मज़ारों से, बाबाओं से, हर उस चीज से बेगाना करती है और सिर्फ एक खालिक, एक यकता की इबादत की तरफ लाती है, जिसके लिए पूरे कुरान के 30 पारे, पूरा कुरान नाजल है, पूरा कुरान भरा हुआ है सिर्फ अकीदा तौहीद के लिए। मेरे भाइयों, तौहीद अल्लाह ताला की जात को बहुत प्यारी है, इसलिए तौहीद के बगैर अगर आपकी तौहीद में किसी किस्म का खलल हुआ, जिंदगी में याद रखिएगा कोई इबादत भी की हुई कबूल नहीं हो सकती। हर इबादत का जो मगज है, सबसे पहला मगज वो अकीदा तौहीद है। वो आपका क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत ना तो इबादत के लायक है, ना मांगने के लायक है, ना आपका कुछ बिगाड़ सकती है, ना आपका कुछ दे सकती है, ना आपको नफा दे सकती है और ना आपका नुकसान कर सकती है। सिर्फ एक अल्लाह कर सकता है। तो जनाब इस बात को शेयर करिएगा। आपका भाई हाफिज मुदस्सर मकबूल, बुरेवाला एजुकेशनल कम्प्लेक्स, 0305860647 अल्लाह हाफिज।